السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلا وسہلا ومرحبا بکم۔ امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری کچھ ویڈیوز چل رہی ہیں مضمون نگاری کے بارے میں، لیکن بعض مصروفیات کی وجہ سے اس میں بڑا فاصلہ آ گیا، بہت زیادہ چھٹیاں ہم نے کر لی ہیں۔ انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ ابھی سے مستقل ہم یہ ویڈیوز ریکارڈ کریں۔ جتنی بھی اصول ہیں، ضوابط ہیں یا ہدایات ہیں تو وہ ہم گزشتہ ویڈیوز میں آپ کو بیان کر چکے ہیں۔ اب ہمیں آنا ہے عملیت کی طرف، ہم نے مشق کرنی ہے، ہم نے لکھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ یہ بات سمجھ لیں جو ہم پہلے بھی کر چکے ہیں کہ سب سے اہم چیز ہے مطالعہ۔ آپ اپنے مطالعے کو گہرائی بھی بخشیں، اس کو گہرا بھی کریں، عمیق بھی کریں اور زیادہ بھی کریں۔ زیادہ تعداد میں مطالعہ ہو، گہرا مطالعہ ہو، غور و فکر کے ساتھ ہو۔ پتہ نہیں کہ کون سی تعبیر آپ کب پڑھیں گے اور کب پھر وہ آپ کے کام آئے گی، تو اس طرح آپ نے محنت کرنی ہے۔ آج ہم آپ کو کچھ جملے بتائیں گے۔ ظاہر ہے آج کل پکانے کے دن ہیں، کھانے کے دن ہیں، عید الاضحیٰ کا موقع ہے، تو اس کی مناسبت سے ہم کچھ جملے آپ کو بتائیں گے اور آپ نے ان جملوں کو استعمال کر کے ایک مضمون تیار کرنا ہے۔ انشاءاللہ ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ ہمارے واٹس ایپ نمبر پر آپ ہمیں اپنا مضمون بھیج سکتے ہیں اور انشاءاللہ ہم اس کی اصلاح کر کے آپ کو واپس بھیج دیں گے، یا آپ ویسے بھی کسی استاد کو دکھا سکتے ہیں۔ تو ہمارے پاس پہلا جملہ ہے قلبت البصل فی المقلاۃ بالمغرفۃ المطاطیہ۔ قلبت البصل فی المقلاۃ بالمغرفۃ المطاطیہ۔ قلبت البصل فی المقلاۃ بالمغرفۃ المطاطیہ۔ اس کا معنی ہے کہ میں نے ربڑی چمچ سے المقلاۃ المطاطیہ، المغرفہ المطاطیہ، المغرفۃ المطاطیہ کا معنی ہوتا ہے ربڑی چمچ۔ المغرفہ چمچ کو کہتے ہیں، المطاط کہتے ہیں ربڑ کو، اور مقلاۃ، المقلاۃ کہتے ہیں فرائی جس کے اندر اس کو ڈالا جاتا ہے برتن۔ تو قلبت البصل فی المقلاۃ بالمغرفۃ المطاطیہ، میں نے ربڑی چمچ سے پیاز کو فرائی میں پلٹا۔ میں نے ربڑی چمچ سے پیاز کو فرائی میں پلٹا۔ یہ بڑا اچھا جملہ ہے، قلبت البصل فی المقلاۃ بالمغرفۃ المطاطیہ۔ دوسرا جملہ ہے ہمارے پاس هذه المغرفۃ تقاوم الحرارۃ۔ هذه المغرفۃ تقاوم الحرارۃ فلا تتأثر بسخونة الزيت۔ هذه المغرفة تقاوم الحرارة فلا تتأثر بسخونة الزيت۔ سخونۃ کا معنی ہے گرمائش، اور قاوم یقاوم مقابلہ کرنا، برداشت کرنا۔ تو هذه المغرفة تقاوم الحرارة فلا تتأثر بسخونة الزيت، یہ چمچ گرمی برداشت کرتی ہے اس لیے تیل کی تپش سے متاثر نہیں ہوتی۔ هذه المغرفة تقاوم الحرارة، یہ چمچ گرمی برداشت کرتی ہے اس لیے تیل کی تپش سے متاثر نہیں ہوتی۔ تیسرا جملہ ہے ہمارے پاس قطعت الدجاج بالساطور لطبخ البریانی۔ قطعت الدجاج بالساطور لطبخ البریانی۔ قطعت، قطع یقطع تقطیعا، ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔ قطعت میں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، الدجاج، دجاج کہتے ہیں مرغی کو، اور ساطور جس کو ہم ٹوکا کہتے ہیں، چوری سے بڑا ہوتا ہے، الساطور ٹوکا۔ تو قطعت الدجاج بالساطور لطبخ البریانی، میں نے بریانی پکانے کے لیے مرغی کو ٹوکے سے کاٹا، ٹکڑے ٹکڑے کیا۔ مواد البریانی جاہزۃ ولکن تنقصنا التوابل۔ مواد البریانی جاہزۃ ولکن تنقصنا التوابل۔ مواد جو کچھ استعمال ہوتا ہے بریانی پکانے میں، جتنا سامان، جو اجزاء استعمال ہوتے ہیں، مواد البریانی جاہزۃ، جاہزہ کہتے ہیں تیار کو، جہز یجہز تیار کرنا۔ انا جہزت الشائی،
میں نے چائے تیار کی، جہزت الغدا، میں نے صبح کا کھانا تیار کیا، مواد البریانی جاہزۃ ولکن تنقصنا التوابل، بریانی کے اجزاء تیار ہیں لیکن ہمارے پاس مسالے کی کمی ہے، سنشوی السمک اليوم فی التنور بالحطب، سنشوی شوا یشوی کا مطلب ہوتا ہے بھننا، سنشوی السمک اليوم فی التنور بالحطب، آج ہم مچھلی کو تنور میں لکڑی سے بھنیں گے، سنشوی السمک اليوم فی التنور بالحطب، آج ہم مچھلی کو تنور میں لکڑی پر بھنیں گے یا لکڑی سے بھنیں گے، سنشوی السمک اليوم فی التنور بالحطب۔ آگے جملہ ہے رائحة السمك المشوي تبلغ الجار السابع، رائحة السمك المشوي تبلغ الجار السابع، یہ اچھا جملہ ہے کہ رائحة السمك المشوي تبلغ الجار السابع، بھنی ہوئی مچھلی کی خوشبو 7ویں پڑوسی تک پہنچ جاتی ہے، رائحة السمك المشوي، بھنی ہوئی مچھلی کی خوشبو تبلغ پہنچ جاتی ہے، الجار السابع، 7ویں پڑوسی تک، رائحة السمك المشوي تبلغ الجار السابع، بھنی ہوئی مچھلی کی خوشبو 7ویں پڑوسی تک پہنچ جاتی ہے۔ آگے جملہ ہے الحطب فی التنور یعطی نکہة اشہى واطیب، الحطب فی التنور، الحطب فی التنور یعطی نکہة اشہى واطیب، تنور میں لکڑی مزیدار اور بہترین ذائقہ دیتی ہے، تنور میں لکڑی مزیدار اور بہترین ذائقہ دیتی ہے، الحطب لکڑی کو کہا جاتا ہے۔ آگے جملہ ہے اسعی فی تجہیز العشاء والخضروات غالیۃ، اسعی فی تجہیز العشاء، میں رات کا کھانا تیار کرنے کی کوشش کر رہا ہوں یا میں رات کا کھانا تیار کر رہا ہوں، والخضروات غالیۃ، اور سبزیاں مہنگی ہیں، والخضروات غالیۃ، اور سبزیاں مہنگی ہیں، این انت من الحمص والعدس والباقلا، این انت یا این انت، این انت من الحمص والعدس والباقلا، تم چنے، دال اور لوبیا سے کیوں غافل ہو، عدس دال کو کہتے ہیں، حمص چھولے کو کہتے ہیں، چنے کو کہتے ہیں، این انت من الحمص والعدس والباقلا، تم چنے، دال اور لوبیا سے کیوں غافل ہو۔ آگے جواب ہے قد تسببت هذه الأطعمة في انتفاخ البطون، قد تسببت هذه الأطعمة في انتفاخ البطون، بطون بطن کی جمع ہے، پیٹ کو کہا جاتا ہے، قد تسببت هذه الأطعمة في انتفاخ البطون، ان کھانوں کی وجہ سے پیٹ پھول گئے ہیں، ان کھانوں کی وجہ سے پیٹ پھول گئے ہیں، انتفخ ينتفخ پھول جانا۔ آگے جملہ ہے فرمت اللحم وعجنته بالكزبرة والبصل، فرمت اللحم وعجنته بالكزبرة والبصل، فرمت اللحم وعجنته بالكزبرة والبصل، میں نے گوشت کو پیسا اور اسے دھنیا اور پیاز کے ساتھ گوندا، عجنا گوندنے کو کہتے ہیں۔ آگے جملہ ہے سنعد الکباب، ہم کباب تیار کریں گے، سنعد الکباب، ہم کباب تیار کریں گے، فہل نقلیہ ام نشویہ، فہل نقلیہ ام نشویہ، ہم کباب بنائیں گے تو کیا اسے تلیں یا بھونیں، یعنی ہمیں بھوننا چاہیے یا تلنا چاہیے۔ یہ چند جملے تھے جو پکانے سے تعلق رکھتے ہیں، تو آپ ان جملوں کو اپنے پاس کاپیوں میں لکھیں اور اگر ہو سکے تو ترجمہ بھی لکھیں، ورنہ ترجمہ صرف سمجھ لیں، صرف جملوں کو لکھیں، پھر انہی جملوں کو جمع کر کے بعض الفاظ اخذ کر کے، جملے اخذ کر کے آپ ایک مختصر مقالہ لکھیں قربانی کے بارے میں کہ ہم نے قربانی کی گوشت کے ساتھ کیا کیا، اس کو کیسے پکایا، کیسے تقسیم کیا، آپ اس کو تھوڑا سا طول بھی دے سکتے ہیں، وسعت بھی دے سکتے ہیں،
بہرحال تو یہ ہمارا موضوع ہے قربانی کا گوشت، اس کے بارے میں ہم نے آپ کو جملے بتائے ہیں، خاص کر اس کے پکانے کے حوالے سے۔ آپ اس پر ایک مختصر مضمون لکھیں اور لکھ کر کے ہمیں بھیجیں۔ امید ہے کہ آپ کو ان جملوں سے فائدہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔